السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی اس حکایت میں زندگی کو سنوارنے کے لیے ایک اہم سبق ملتا ہے۔ حکایت یوں ہے، ایک فقیر نے اپنے باپ سے کہا، یہ متکلم باتیں بہت اچھی اور لچھے دار کرتے ہیں، لیکن ان کا عمل ان کے قول کے مطابق نہیں ہوتا۔ دوسروں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے، لیکن خود مال و دولت جمع کرنے کی فکر سے فارغ ہی نہیں ہوتے۔ ان کا یہ حال قرآن مجید کی اس آیت مبارک کے مطابق ہے، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ۔ تم لوگوں کو اچھائی حاصل کرنے کی تاکید کرتے ہو، لیکن اس سلسلے میں اپنی حالت پر کبھی غور ہی نہیں کرتے۔ باپ نے کہا، اے بیٹے، اس خیال کو ذہن سے نکال دے، کیا جب تک تجھے عالم با عمل نہیں ملے گا تو کسی کی نصیحت نہیں سنے گا؟ بھلائی اور نیکی کی بات جہاں سے بھی سنے اسے قبول کر۔ اس نابینا شخص جیسا بن جانا مناسب نہیں ہے جو کیچڑ میں پھنس گیا تھا اور کہہ رہا تھا، اے برادران ملت، جلدی کرو، میرے لیے ایک چراغ روشن کرو۔ اس کی یہ بات سنی تو ایک صاحب نے کہا، جب تجھے چراغ ہی دکھائی نہیں دے رہا تو اس کی روشنی سے کس طرح فائدہ حاصل کرے گا؟ اے بیٹے، واعظ کی محفل بزاز کی اس دکان کی طرح ہے کہ جب تک نقد قیمت ادا نہ کی جائے تو سامان ہاتھ میں نہیں آتا۔ اسی طرح عالم کے ساتھ عقیدت شرط اول ہے۔ عقیدت نہ ہوگی تو اس کی بات دل پر اثر نہیں کرے گی۔ نصیحت تو دیوار پر لکھی ہو قابل قبول ہوتی ہے۔ ہر نصیحت بے غوش ہوس سنو، دیکھو دیوار پر لکھا کیا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون کہتا ہے، غور کرو کہ کہا کیا ہے۔ وضاحت: اس حکایت میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح نفس کے لیے یہ زرین گر بتایا ہے کہ جن لوگوں سے کچھ حاصل کرنا چاہو اس میں عیب تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ علم حاصل کرنے کا انحصار کلیتاً عقیدت اور ادب سے ہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہمارے وقت ذہن میں رکھنے کے قابل ہے کہ بے عیب ذات تو صرف اللہ پاک کی ہے۔ عیب ڈھونڈنے کی نظر سے دیکھا جائے تو اچھے سے اچھے آدمی میں کوئی نہ کوئی خامی نکل آئے گی۔